پاک نے سویرے بیان کے اتفاق کی بات حضرت ابو بکر صدیق فجر میں موجود کوئی نہیں، فجر میں سیدنا صدیق اکبر کوئی نہیں، لیکن شان مصطفیٰ سن کے راضی ہونے کا رنگ دیکھیں، آج فجر میں کوئی نہیں، کہیں اور نماز پڑھی ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے جب نبی پاک کی زبان معراج کی ساری بات سنی نا تو شان ماننا بھی کسی کسی کا ہی کام ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بات سنی تو ابو جہل سیدھا حضرت صدیق اکبر کے گھر، وہ آ چکے تھے، دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، آپ فرمانے لگے خیر ہے؟ کہنے لگا خیر ہے، ایک مسئلہ پوچھنا کا۔ پوچھو۔ کہا اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے پیر میں لیلن، تھوڑے سے حصے میں گھر سے اٹھا ہوں، 18,000 سال کا سفر طے کر کے آ گیا ہوں، کوئی اگر کہے بستر گرم ہے، کوئی کہے بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، کوئی اگر کہے تو مان لے گا؟ آپ فرمانے لگے ماننے والی بات ہی کوئی نہیں، ماننے والی بات ہی کوئی نہیں، میں کیسے مانوں گا؟ خوش ہو گیا مجھے راضی، کہنے لگا لو گل بن گئی جی، کہنے لگا اچھا پکی بات ہے؟ فرمایا پکی ہے، پھر پکی ہے، پھر پکی ہے، پوری پکی ہے تو بول تو صحیح۔ کہنے لگا تیرے محبوب نے کہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نہیں کہا جا کے پوچھوں گا، تفصیل کروں گا، بات کروں گا، دیکھوں گا، جو پوچھنے آتا ہے وہ تو خود کچا ہوتا ہے، وہ تو خود کچا ہوتا ہے، تو خود کچا ہوتا ہے، یہ نہیں کہا پوچھنے آؤں گا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں اور ابو بکر صدیق کا دوسرے پلڑے میں۔ فرمایا ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی نکلے گا۔ کہا تیرے رسول نے کہا ہے، تو کہتا نا کوئی نہیں، تیرے رسول نے کہا ہے، وہیں کھڑے ہیں۔ ابو جہل بہت بڑا جھوٹا ہے، پتہ نہیں سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قد سے، پورے زور سے بولے، کہنے لگے اگر میرے محمد نے کہا ہے تو حق اور سچ ہی فرمایا ہے، اگر میرے رسول نے کہا ہے تو حق اور سچ ہی فرمایا۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا انہوں نے کہا تو حق اور سچ کہا ہے، تو ابھی کہہ رہا تھا کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، تو کہنے لگے بیوقوف وہ کوئی تو نہیں نا، میں تو کسی کی بات کر رہا تھا، وہ کوئی تو نہیں نا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وہ کوئی تو نہیں۔ میرے مصطفیٰ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہی فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ یہ آیت نازل ہی معراج کے وقت ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر کا پہلے نام ابو بکر تھا، جب معراج کے واقعہ کی تصدیق کی تو صدیق اکبر ہو گئے۔ صدیق نرے سچے نہیں، بڑے سچے، صدیق بڑے سچے، بڑے سچے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی۔ اب واقعہ معراج تو خیر بڑی تفصیل والا معاملہ ہے اور میں بڑا چھوٹے فام والا آدمی ہوں، کہاں تک جاؤں گا؟ محبوب فرماتے ہیں براق پہ بیٹھے اور نکلے، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا، جہاں نظر جاتی تھی وہاں مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے، بہت بڑا مدرسہ ہے، میں نے زیارت کر رکھی ہے۔ ان کا ایک عقیدت مند تھا تو وہ ان کو لے گیا اپنے گاؤں تقریر کرانے، تو رستہ تنگ جاتا تھا، پیدل جانا پڑتا تھا کئی کلومیٹر، تو حضرت سے کہنے لگا حضور چلیں، بوڑھے آدمی تھے، کچھ دیر چلے تو تھک گئے، کہنے لگے کتنی دور ہے؟ کہنے لگے وہ سامنے لائٹیں نظر آ رہی، اور سامنے نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے ارے نادان، سامنے تو آسمان بھی نظر آ رہا ہے پر وہاں جایا تو نہیں نہ جا سکتا، تو مجھے بتا فاصلہ کتنا ہے؟ جس سامنے کی بات چھوڑ، سامنے تو آسمان بھی دکھائی دیتا ہے۔ بزرگوں کی باتیں ہیں نا، کیا ان کے اندر جاذبیت ہے، کہتے وہ تو آسمان بھی دکھائی دے رہا ہے لیکن وہاں پہنچنا ممکن ہے۔ تو پہلی نظر انسان کی آسمان تک جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جہاں اس کی پہلی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اور محبوب فرماتے ہیں ہزاروں فٹ کی بلندی سے وہ مجھے لے کے اڑ رہا تھا۔ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں میں گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت موسیٰ اپنی، اور محدثین نے لکھا اس وقت ان کے وصال کو 8,000 سال گزر گیا تھا۔ کتنا؟ بولیں 8
1000 سال بعد بھی حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز، اگر حضرت موسیٰ 8000 سال بعد قبر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو تیرے اور میرے نبی تو حضرت موسیٰ کے امام ہیں، وہ تو حضرت موسیٰ کے روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، ایک پہ سن دے۔ اور میں حوالہ دے جاؤں، بخاری کے لفظ ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یزید کی فوج نے مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے تھے، 3 دن تک مسجد نبی میں اذان اور اقامت نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں میں درویش جیسی میری حرکتیں تھیں تو مجھے پاگل سمجھ کے انہوں نے کچھ کہا نہیں، ورنہ 10,000 صحابی شہید کر دیا انہوں نے۔ تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں میں نبی پاک کے قبر اطہر کے پاس کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا، اب پریشان تھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا زور کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، کیسے پتا چلے گا؟ فرماتے ہیں قسم ہے اللہ کی عزت کی، زور کا وقت ہوا تو نبی پاک کی قبر سے اذان کی آواز شروع ہو گئی، مصطفیٰ کی قبر سے اذان کی آواز آنی شروع ہو گئی، اور فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اقامت بھی ہوئی، پھر اندر سے جماعت بھی ہوئی۔ فرماتے ہیں میں نے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ دوستو، مدینے کی رنگینیاں بتاتی ہیں کہ آج بھی کوئی مہمانوں کا استقبال کرتا ہے، مدینے کا حسن بتاتا ہے کہ آج بھی وہاں کوئی جانے والوں کو گلے لگاتا ہے، اور مدینے کا رنگ بتاتا ہے کہ آج بھی جانے والوں کو کوئی اپنے ہاتھ سے شہد جیسی مٹھاس پلاتا ہے، جبھی تو طبیعت کھینچی چلی جاتی ہے۔ رب جانے سونیا محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ جامل نہیں، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ جامل نہیں۔ روزے دے دوالے جے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پہ سون دے کروڑا دیاں بولیاں۔ شاہ عبدالحق الابادی رحمت اللہ علیہ فرماتے مدینے گیا، خوددار آدمی تھا، عزت نفس بڑی پیاری تھی، زادرہ ختم ہو گیا، در رسول پہ پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں دل کیا کسی سے مدد لے لوں، پھر سوچا مہمان مصطفیٰ کا، مدد غیروں سے۔ فرماتے ہیں روزے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں نا، ہندا جے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بانڈا جے مہمان مدینے والے دا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہوں۔ فرماتے ہیں یہ لفظ کہے نہ جانے کہاں سے نیند آئی اور مجھے اپنے دامن میں سلا گئی، میں روضہ رسول کے سامنے سو گیا، آنکھ لگی کیا تھی کہ آنکھ میری کھل گئی، محبوب تشریف لائے۔ فرماتے ہیں روٹی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ملی، لقمہ اندر گیا تو لگا ایسی لذتیں دوبارہ آئیں گی نہیں۔ فرماتے ہیں 1 لقمہ 2 لقمہ، آدھی روٹی کھائی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں خواب ہے کہ حقیقت ہے، پتہ نہیں خواب ہے کہ حقیقت ہے۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں اودے گل وچ پا لئیاں بھاواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے ہیں پتہ نہیں خواب ہے کہ حقیقت ہے، نہ جانے کیا رنگ ہے۔ اب فرماتے ہیں میں اسی کشمکش میں تھا، ایک آیا اس نے ٹھوکر لگائی کہا اٹھ۔ فرماتے ہیں قسم ہے گنبد خضرا کی ہریالیوں کی، جب اٹھا ہوں آدھی روٹی کھا چکا تھا، باقی آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی، آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ روزے دے دوالے جے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پہ سون دے کروڑا دیاں بولی۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ کہا حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، دل کالا ہو جائے گا۔ یحبون المال وینسون الحساب، وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے، ان سے بچنا۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے۔ اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا، ان سے بھی پرہیز کرنا کہ جو لوگ یحبون
خلق و ینسون الخالق، جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے، بندوں سے بڑا پیار کریں گے، لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے، ان لوگوں سے بھی بچیں۔ ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، ان سے بچیں۔ تعلقات میں خلوص ہوتا ہے، جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے، جب وہ آپ کی تنہائیوں سے، آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے۔ جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے، بے نیازی کا۔ یہ دنیا داری میں الجھنا، دنیا کے بن کے جینا، دنیا کے ہو کے رہنا، آپ یقین کریں سارے رشتے، میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے، پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے ہیں، ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے، تمہارے پیر صاحب آ گئے ہیں، تم بھی پہنچ جاؤ، ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ، وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ۔ ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے، حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں، تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے، ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے، تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو، کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے، وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے، ہر طرف دنیا داری۔ اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں، میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں، بڑے بڑے، یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں۔ ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی۔ میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ، یہ تو بات باعث سے فخر ہے، جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپاؤ۔ کہنے لگے جی بڑے دوست، بڑے سنگی، بڑے کوئی ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے، تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے، کوئی بتانے والی بات ہے؟ تو اللہ کی بڑا ہے جی، بھئی مفت خوری کا مزاج، اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا، دیکھو چل کے آ گیا، اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کمزور ذہن ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پیسے کی غلامی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے۔